أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال. صدق الله العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. انزلہ اسی نے اتارا من السماء آسمان سے ماء پانی فسالت پھر اس پانی کو لے کر کے بہہ پڑے اودیۃ ندی اور نالے بقدرہا اپنے ظرف کے مطابق فاحتمل پھر اوپر لے آیا السیل سیلاب زبد الرابیہ پھولا ہوا جاگ ومما اور ان دہاتوں میں سے بھی یوقدون علیہ جن کو لوگ پگھلاتے ہیں فی النار آگ میں ابتغاء تلاش میں حلیت زیور کی او یا متاع سامان کی زبد جھاگ ہوتا ہے مثلہ اسی کی طرح کذالک اسی طرح یضرب مثال بیان فرماتا ہے اللہ تعالیٰ الحق حق کی والباطل اور باطل کی فاما پس جہاں تک تعلق الزبد جھاگ کا فیذہب تو وہ زاحل ہو جاتا ہے جفاء خشک ہو کر واما اور جہاں تک تعلق ہے ما اس چیز کا جو ینفع فائدہ دیتی ہے الناس لوگوں کو فیمکث پس وہ ٹھہر جاتی ہے فی الارض زمین میں کذالک اسی طرح یضرب بیان کرتا ہے اللہ تعالیٰ الامثال مثالوں کو تاکہ تم سمجھو۔ اس آیت بینہ کے اندر انتہائی پیارے انداز کے اندر اللہ رب العالمین نے حق اور باطل کی مثال کو سمجھایا ہے۔ ارشاد ہوا لوگو اللہ رب العالمین کی ذات بابرکات ہی وہ ذات ہے کہ جس نے آسمان سے پانی کو بارش کی صورت میں برسایا اور جس وقت بارش ہو جاتی ہے تو ندی نالے اپنے ظرف کے مطابق پانی کو لے کر چل پڑتے ہیں۔ چھوٹی نالی تھوڑے پانی کو لے کر کے چل پڑتی ہے، بڑا نالا زیادہ پانی کو لے کر کے چل پڑتا ہے، اور جس وقت یہ پانی تیزی کے ساتھ جاتا ہے تو اس پانی کے اوپر، اس سیلاب کے اوپر پھولا ہوا جھاگ بھی آ جاتا ہے۔ پھر اللہ رب العالمین نے آگے ارشاد فرمایا کہ فَأَمَّا الزَّبَدُ جہاں تک اس جھاگ کا تعلق ہے تو وہ خشک ہو کر کے دھوپ کے ذریعے، ہواؤں کے ذریعے سے وہ زائل ہو جاتا ہے، اور وہ چیز جو کہ پانی ہے جس سے لوگوں کو فائدہ حاصل ہوتا ہے وہ نیچے رہ جاتا ہے، وہ نیچے ٹھہر جاتا ہے۔ تھوڑا سا اندازہ کیجئے مثال کے اوپر کہ حق کو پانی کے ساتھ تشبیہ دی گئی کہ جس طرح پانی نیچے رہ جاتا ہے، اس پانی سے لوگوں کو فائدہ ملتا ہے، لوگوں کو حیات ملتی ہے۔ اسی طرح حق کی مثال بھی پانی کی طرح ہے کہ اس حق سے بھی لوگوں کو فائدہ حاصل ہوتا ہے، انسانیت کو فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ حق کیا ہے؟ اسلام حق ہے، توحید حق ہے، قرآن حق ہے، اسلام کا غلبہ حق ہے۔ اس سے انسانوں کو فائدہ حاصل ہوتا ہے، اور جو کفر ہے، جو شرک ہے، اس کو جھاگ کے ساتھ تشبیہ دی گئی کہ جس طرح جھاگ عارضی ہوتی ہے
دھوپ کے ذریعے سے، ہواؤں کے ذریعے سے ختم ہو جاتی ہے۔ یہ شرک کا غلبہ، یہ کفر کا غلبہ، یہ بھی عارضی ہوتا ہے، یہ بھی زائل ہو جاتا ہے۔ جب حق آ جاتا ہے تو باطل مٹ جاتا ہے، اور باطل تو ہوتا ہی مٹنے کے لیے ہے۔ اب دوسری مثال کے اوپر تھوڑا سا غور کیجئے کہ کچھ دھاتیں بھی ایسی ہوتی ہیں کہ ان دھاتوں کو جس وقت پگھلایا جاتا ہے، سونے کو جس وقت پگھلایا جاتا ہے، بھٹی کے اندر اس کو گرم کیا جاتا ہے، تو اس دھات کے اوپر جھاگ آ جاتی ہے، اور پھر وہ جھاگ اور میچ کچل تھوڑی دیر کے بعد ختم ہو جاتا ہے، اور نیچے خالص سونا رہ جاتا ہے، جس سے لوگوں کو فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ لوگ اس کو بیچتے ہیں، پیسے کماتے ہیں، اس سے زیور بناتے ہیں۔ تو حق کی مثال، اسلام کی مثال اس سونے کی طرح ہے۔ جس طرح سونے سے لوگوں کو فائدہ حاصل ہوتا ہے، زیور بناتے ہیں، فائدہ اٹھاتے ہیں، حق سے بھی لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے کہ اس کو اختیار کر کے دنیا بھی سنورتی ہے، آخرت بھی سنورتی ہے، اور رب کی رضا بھی حاصل ہوتی ہے۔ اور کفر کے غلبے کی، شرک کے غلبے کی مثال اس سونے کے اوپر آنے والے جھاگ کی طرح، جو لمحوں کے بعد زائل ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ کذالک، اسی طرح یہ وہ بیان کرتا ہے اللہ تعالیٰ علیہ مثال اپنی مثالوں کو، تاکہ لوگ بات کو سمجھ سکیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مشکل ترین باتوں کو مثالوں کے ذریعے سے سمجھایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال کے اندر بیان فرمایا کہ میں جو علم اور ہدایت دے کر کے بھیجا گیا ہوں، اس کی مثال بارش کی طرح ہے، کہ جس طرح بارش ہوتی ہے تو جو زمین زرخیز ہوتی ہے، بارش کو جذب کر لیتی ہے، اس کی بنیاد پر پیداوار نکلتی ہے، جس سے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں، جانور بھی فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اور اگر وہ زمین ایسی ہو، حدیث کا مفہوم ہے کہ اس میں جا بجا کھڈ ہوں تو پانی کھڑا بھی ہو جاتا ہے، لوگ بھی پانی کو استعمال کرتے ہیں، جانور بھی آ کر کے پیتے ہیں۔ اور اگر کوئی زمین چھٹیل ہو، بنجر ہو، سخت ہو، تو پانی اس میں کھڑا بھی نہیں ہوتا، بہہ جاتا ہے، اور اس میں سے پیداوار بھی نہیں نکلتی۔ تو فرمایا ان لوگوں کی مثال جو کہ علم وحی کی بارش کو سیکھتے ہیں، سکھاتے ہیں، ان کی مثال زرخیز زمین کی طرح ہے۔ جس طرح زرخیز زمین سے لوگوں کو فائدہ حاصل ہوتا ہے، تو اس بندے سے بھی جو وحی کو لیتا ہے، سیکھتا ہے، سکھاتا ہے، عمل کرتا ہے، لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے۔ اور اس بندے کی مثال کہ جو وحی کا علم نہ سیکھتا ہے، نہ سکھاتا ہے، نہ عمل کرتا ہے، اس کی مثال بنجر زمین کی طرح ہے، چٹیل زمین کی طرح ہے، کہ جس کے اوپر پانی آتا ہے ایک طرف بہہ جاتا ہے، کسی کو کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوتا۔ اس مثال کے اوپر غور کرتے ہوئے یہ بات بھی سمجھ میں آ جاتی ہے۔ غور کیجئے کہ جب حقیقی بارش ہوتی ہے تو ہر نالی اپنے اپنے ظرف کے مطابق پانی کو لیتی ہے۔ چھوٹی نالی کے اندر تھوڑا پانی آتا ہے، وہ پانی لے کر کے جاتی ہے۔ بڑی نالی کے اندر زیادہ پانی آتا ہے، اس کو لے کر کے وہ آگے جاتی ہے۔ جب وہی کی بارش ہوتی ہے قرآن کی، تو ہر انسان کا دل اپنے ظرف کے مطابق اس کو لیتا ہے۔ کوئی قرآن سے تھوڑا فائدہ حاصل کر لیتا ہے، کوئی زیادہ کر لیتا ہے کہ خود بھی عمل کرتا ہے، لوگوں کو بھی سکھا لیتا ہے، کوئی بڑے بڑے مدرسے بنا کر بڑی بڑی تفاسیر لکھ کر کے زیادہ فائدہ اٹھا لیتا ہے اور لوگوں کو زیادہ فائدہ دے دیتا ہے۔ اور آخری بات یہ عرض کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں کہ اہل حق کو چاہیے کہ حق کو لے کر کے اٹھیں۔ حق کیا ہے؟ قرآن و سنت۔ حق کیا؟ اسلام کا غلبہ۔ اس کو لے کر کے اٹھیں، اور پھر جس وقت اس کو لے کر کے اٹھیں گے تو مخالفین کی مخالفتیں ہوں گی، لیکن سمجھنا چاہیے کہ وہ جھاگ کی طرح ہیں۔ جس وقت حق والے ڈٹ جائیں گے حق کے اوپر، تو یہ جو مخالفین کی مخالفتیں ہیں، جس طرح جھاگ ختم ہو جاتا ہے، وہ بھی ایک وقت آ جائے گا، وہ ختم ہو جائے گا۔ جس وقت حق آ جاتا ہے تو باطل مٹ جاتا ہے، اور باطل تو ہوتا ہی مٹنے کے لیے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ اے اہل ایمان، تم ہی غالب رہو گے اگر تم ایمان کے تقاضوں کو پورا کرو۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ انزلہ، اسی نے اتارا، من السماء، آسمان سے، مان پانی، فسالت، پھر اس پانی کو لے کر کے بہ پڑے، اودیتن، ندی اور نالے، بقدر ہے، اپنے اپنے ظرف کے مطابق، فاحتمل، پھر اوپر لے آیا، السیل، سیلاب، زبدن، جھاگ کو، رابیہ، پھولا ہوا، ومما، اور ان دہاتوں میں سے بھی، یوقدون علیہ، جن کو لوگ پگھلاتے ہیں، فی النار، آگ میں، ابتغاء، تلاش میں، خلیۃ، زیور کی، او متاع، یا سامان کی، زبتن، جاگ ہوتا ہے، مثلو، اسی کی طرح، کذالک، اسی طرح، یضرب، مثال بیان فرماتا ہے اللہ تعالیٰ، الحق، حق کی، والباطل، اور باطل کی، فاما، پر جہاں تک تعلق ہے، الضبط، جاگ کا، فیضرب، وہ زائل ہو جاتا ہے، جفان، خشک ہو کر،
وہم اور جہاں تک تعلق کہ ماں اس چیز کا ینفع جو فائدہ دیتی ہے الناس لوگوں کو، فیم کو سپاس وہ ٹھہر جاتی ہے فی الارض زمین میں۔ کذالک اسی طرح یضرب وہ بیان کرتا ہے اللہ تعالیٰ الامثال اپنی مثالوں کو تاکہ تم سمجھو۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار برحمتک یا ارحم الراحمین۔